بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے، اور میں کہتی ہوں کہ میں تو بس اللہ کے نام سے ہی ہر جو کام ہوتا ہے نا اس کو اسٹارٹ کرتی ہوں، اور یقین جانیے کہ اللہ کے نام سے جو بھی کام ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ چاہے ہم کچھ کھاتے ہوں یا پیتے ہوں، کچھ بھی کام ایون شروع کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام سے ہی شروع کیا کریں، اور پھر دیکھیں کس طرح سے جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو بس اللہ کا نام لیتے ہیں اور دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو دن کا آغاز ہو چکا تھا، بس آج دوپہر میں جو سوچ رہی تھی کہ میں بینگن بناؤں اور کچھ الگ طریقے سے بناؤں، تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا الگ الگ مطلب کھانے جو ہوتے ہیں نا وہ ٹرائی کرتے رہنا چاہیے، بنانے چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ ہم سے اگر اچھے بنتے ہیں نا تبھی ہم کھانا کچھ بنائیں۔ بھئی اگر خراب بھی ہوتا ہے نا تو ایک بار ہوتا ہے، لیکن جب نیکسٹ ٹائم ہم کچھ بناتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں نا، چلیں ایک دفعہ خراب ہوتا ہے لیکن دوسری دفعہ جو ہے نا ہمیں سمجھ آنے لگتی ہے، پھر وہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بھئی یہ زندگی ہے، تو زندگی میں بھی ہمیں جو بھی اچھا لگتا ہے، جیسا اچھا لگتا ہے وہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کے لیے ہم جو ہے نا اپنے لیے پرابلم کھڑا کر دیں کہ بھئی ہمیں تو فلاں چیز آتی نہیں ہے تو ہم یہ نہیں بنائیں گے، یا ہمیں نہیں کرنا ہے کام۔ بھئی نہیں جو ہے نا اپنی زندگی سے نکال دیں، اور ہر چیز میں جو ہے نا نہیں ڈو اٹ، میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ تو بس یہاں پر بھی میں نے سوچا کہ چلیں آج ریسیپی کو ٹرائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بینگن جو تھے نا میں نے اس کو گول سلائس میں کاٹ لیا ہے، اور میں نے پھر اس میں نمک، ہلدی اور مرچی جو ہوتے ہیں نا وہ سارا مکس کر لیا ہے، اس میں تھوڑا سا تیل ایڈ کر لیا تھا، اور اس طرح سے جو ہے نا میں نے مسالہ لگا دیا ہے۔ تو یہاں پر مجھے جو یہ مسالہ تھا نا وہ کم لگ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا اور بنا لیتی ہوں، کیونکہ دیکھیں بھئی رسک کو ضائع کرنا جو ہے نا میں سمجھتی ہوں کہ فضول ہے۔ ہمیں جتنا ضرورت ہوتی ہے نا ہم اسی حساب سے جو ہے نا وہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر میں دوبارہ سے اسی طرح سے بناؤں گی، تھوڑی سی نمک لوں گی، ہلدی لوں گی اور مرچی ڈالوں گی، اور تھوڑا سا جو ہے نا آئل ڈال لوں گی، اور یہ جو باقی بینگن بچ گئے نا سارے اس پر یہ سارا مسالہ لگا دوں گی۔ تو بس یہ تھا کہ آئیڈیا نہیں تھا، اور چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی نئی چیز ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کے لیے ہمیں کافی، ایک تو ہم کہتے ہیں کہ بس اچھی بن جائے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ سب کو پسند آ جائے۔ تو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور سب گھر والوں کو جو ہے نا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا اب میں نے یہ توا تھا نا، میں نے سوچا توے میں جو ہے نا یہ سارے بینگن ہے نا آ جائیں گے، اس لیے میں نے توے میں لگا دیے۔ اور اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ جو فرائی پین ہوتا ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، سب کی الگ الگ چوائس ہوتی ہے، مرضی ہوتی ہے۔ تو بس میں نے سوچا کہ یہ ایک ساتھ ہی جو ہے نا سارے فرائی ہو جائیں گے، تو اس طرح سے جو ہے نا میں سارے بینگن جو ہے نا اس کو میں رکھ دوں گی، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہے نا اسے مطلب پلٹ دوں گی، تاکہ جو بینگن ہے نا وہ اچھے سے گل جائے۔ ویسے تو بینگن کو گلنے میں کافی ٹائم نہیں لگتا ہے، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو اچھے سے فرائی کر لوں گی، اور بس یہ کوشش تھی کہ سب کو پسند آ جائے۔ تو بھائی جو بھی ہم کام کرتے ہیں نا تو کس کے لیے کرتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں، اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے، کہ جو ہماری فیملی ہے نا وہ خوش رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کبھی بھی ہے نا ناشکری نہ کیا کریں، ہر وقت شکر گزار رہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بس کہتا ہے نا کہ ہمیں اگر شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے آ گئی نا تو پھر ہمیں، میں سمجھتی ہوں کہ پھر ہمیں کوئی بھی مطلب کچھ کہہ دے یا ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن شکر گزاری اگر ہمارے پاس ہے نا تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تو بس اپنی جو لائف ہے نا اس کو سمپل رکھیں، سادہ رہیں، جتنا سمپل اور سادہ رہیں گی نا تو اس قدر ہی آپ کی جو زندگی ہے نا وہ بہتر سے بہترین گزرے گی۔ تو کبھی بھی دوسروں کو دیکھ کر اپنا جو میں کہتی ہوں کہ گھر ہوتا ہے نا اس کو محل سے نہ جوڑا کریں، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا وہ آپ کے نصیب سے آپ کو ملا ہے۔
تو بس یہاں پر جو ہے نا میں اس کو پلٹ دوں گی، اور پھر جو ہے نا میں اس میں دہی بناؤں گی، تو دہی میں کیا کیا ڈالوں گی وہ بھی بتاؤں گی۔ اور میں نے سوچا کہ اس کو آج ٹرائی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے جو ہے نا یہ کھانے تھے، اور سردیوں میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں کافی اچھی لگتی ہے، اور سردیوں میں بینگن جو ہے نا مزے کا لگتا ہے، کیونکہ گرمی میں جو ہے نا اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی جاتی ہے، یا تو ہمیں بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، یا پھر مطلب کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہو ہی جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا یہ سردیوں میں ہی زیادہ کھانے والی ہے۔ تو کافی دن سے جو ہے نا مجھے یہ کھانے تھے، اور میرا کافی دل تھا، تو بس کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں کچھ کھانے کو دل کرتا ہے یا کوئی چیز اچھی لگتی ہے اور دل سے بناتے ہیں نا، تو وہ یقین جانیے ضرور اچھی بنتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ بھائی جو بھی بنائے نا اللہ کا نام لے کے کھانے کو شروع کیا کریں۔ تو بس الحمدللہ یہاں پر بینگن جو تھے نا وہ تیار ہو ہی چکے ہیں۔ اور دیکھیں جو ہاؤس وائف ہوتی ہے نا وہ صبح سے اٹھتی ہے تو سارا دن کام کر کر پھر رات میں جب اس کو تھوڑا سا یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اب میں ریلیکس ہو چکی ہوں، اب میرا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ اس کی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ بھائی دیکھیں جب تک ہم سوتے نہیں ہیں نا تو ہمارے جو کام ہوتے ہیں نا وہ جاری ہی رہتے ہیں۔ تو بس الحمدللہ اچھا لگتا ہے سب کے کام کر کر، اور یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر کہ ہمیں یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی گئی ہے نا اس کو اچھے سے ہم نبھائیں۔ تو بس ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے صبح بچوں کو ارلی مارننگ اٹھانا، پھر اسکول کے لیے تیار کرنا، پھر اسکول سے جب بچے گھر آ جائیں ان کو ناشتہ اچھے سے کروانا یا لنچ کی تیاری مطلب کروانا، یہ ساری جو ذمہ داری ہیں وہ ہماری ہے۔ پھر بچوں کی جو اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہے، گھر سنبھالنا، فیملی کو سنبھالنا، گھر کے کام کرنا، تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے یہ سارے کام کر لیے نا تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت رکھی ہے۔ کیونکہ بھائی دیکھیں یہ سارے کام کرنا بھی آسان نہیں ہوتا ہے عورت کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے نا ایک وقت میں کتنے کتنے کام ماشاءاللہ سے کر لیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اسے طاقت عطا کی ہے۔ تو بس اس طاقت کا اچھے سے استعمال کیا کریں، اور اپنی جو صحت ہے نا اس کا بہت سارا خیال رکھا کریں، کیونکہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا گھر کیسا ہو رہا ہے، ہمارے بچے کس حال میں گھومتے ہیں، یا پھر ہمارے گھر کا جو نظام ہوتا ہے نا وہ کیسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو میں کہتی ہوں مائیں ہوتی ہیں نا ان کو خاص کر اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے کھانے پینے کی مطلب جو کچھ بھی ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے، تو جو ہماری فیملی ہوتی ہے نا وہ بھی صحیح رہتی ہے۔ تو بس یہاں پر میں نے دہی لے لیا ہے، دہی میں نے نمک ایڈ کیا تھا، اور تھوڑا سا جو بلیک پیپر ہوتا ہے نا وہ ڈال دیا تھا، اس کو میں اچھے سے پھینٹ لوں گی، اور یہ جو میں نے بینگن کو فرائی کیے ہیں نا پھر میں اس میں ڈال دوں گی۔ تو اگر آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگتی ہے یا پھر میرا چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور لائک کریں، اور ضرور چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کریں، کیونکہ یار اتنی کوشش کے بعد تو بھائی ایک لائک اور سبسکرائب تو بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے ہر انسان کو، اور دیکھیں ہر کام جو ہے نا وہ وقت لیتا ہے، یہ نہ کہیں کہ میں نے اگر یہ شروع کر لیا ہے تو مجھے فوراً سے ہی یہ سارے کام آ جانے چاہیے، یا پھر مجھے جو ہے نا وہ فوراً سے ہی سب کچھ مل جائے۔ تو بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں اور صبر کرتے رہیں، تو پھر دیکھیں انشاءاللہ جو منزل ہوگی نا وہ ضرور ملے گی۔ تو بس یہاں پر جو ہے نا میں نے آئل ڈالا ہے، اس میں نے ایک چھوٹی سی پیاز ڈالی تھی، کڑی پتے ڈالے تھے، اور اس میں نے سبز مرچی ڈال دی تھی، تو اس کو میں ہلکے سے فرائی کر لوں گی۔ اور جب میں فرائی کر رہی تھی نا اتنی اچھی اس کی خوشبو آ رہی تھی، یقین جانیے کہ دل ہو رہا تھا کہ بس میں جلدی سے اس کو کھا ہی لوں۔ تو یہاں پر دہی ہے نیچے، اور یہ جو ہے نا بینگن میں نے ڈال دیے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا میں بگار ڈال دوں گی، اور یقین جانیے کہ اتنے ٹیسٹی بنے تھے نا کہ مزہ ہی آ گیا تھا۔ تو سب کو اچھے لگے، اور الحمدللہ میں کہتی ہوں کہ ہر کام جو ہے نا اللہ کے نام سے لازمی شروع کیا کریں، تو ہر چیز جو ہے نا اچھی بنتی ہے۔ اور بھائی مجھ سے تو صبر ہو نہیں رہا تھا، تو میں نے جو ہے نا اس کو چاول سے کھائے تھے، اور چاولوں کے ساتھ کھانے سے نا یہ زیادہ ہی ٹیسٹی لگ رہے تھے۔ تو بس گھر والے جو ہے نا وہ روٹی کے ساتھ کھائیں گے، اور میں نے جو ہے نا چاول کے ساتھ کھائے۔ تو بس یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، ملوں گی ایک اور اچھی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، لازمی لائک کریں، اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔